خلیفہ ہارون الرشید کا دل شدید رنج و الم کا کچھ اس طرح شکار ہوا کہ دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑ گئی۔ بے سکونی اتنی بڑی کہ اپنے وزیر فضل بن ربیع کو بلا بھیجا اور اسے اپنے اتنے دنوں کی بے چینی کا حل تلاش کرنے کو کہا۔ کوئی روحانی عامل تلاش کرو کہ کسی طرح طبیعت کو قرار آئے۔ بے شمار عامل اور کئی عالم فاضل لوگوں سے رجوع کیا گیا۔ انہوں نے اپنے علم کے مطابق جان توڑ کوششیں کی، لیکن خلیفہ کی طبیعت کو چین نہ ملا، بلکہ بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ آخر وزیر بتدبیر نے گزارش کی کہ ذل الہی اب ایک ہی بزرگ ہستی رہ گئی ہے، میرا یقین ہے کہ وہی ہستی آپ کے غم کا مداوا ہوگا۔ ہارون الرشید نے بے تابی سے پوچھا، وہ کون سی ہستی ہے جو میرے لیے باعث رحمت ہو سکتی ہے؟ وزیر نے عاجزی سے عرض کیا، وہ صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور کسی کی جاؤ حشمت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہارون الرشید نے بے تابی سے کہا، ایسا ہے تو ابھی چلتے ہیں۔ بادشاہ سلامت وزیر کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اپنے محل سے نکل کر فضیل بن عیاض کے سادہ سے حجرے میں پہنچ گئے۔ وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کمزور سی آواز آئی، کون؟ میں ہوں وزیر اور میرے ساتھ بادشاہ سلامت ہارون الرشید ہیں۔ فضیل کو بادشاہ کی آمد کا سن کر افسوس ہوا۔ بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ حضرت فضیل نے سوچا، بادشاہ وقت خود چل کر میرے غریب خانے تشریف لائے ہیں، ان کی فرمائش سنے بغیر دروازے پر کھڑا رہنا مناسب نہیں۔ انہوں نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول دیا اور خود حجرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے یقیناً مختلف تھا۔ لوگ تو آرزو کرتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی صاحب اقتدار ملے تاکہ ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو، لیکن فضیل بن عیاض بادشاہ وقت کا یوں استقبال کر رہے تھے جیسے ان کے آنے سے انہیں شرمندگی ہو رہی ہو۔ انہیں بادشاہ کے مال و زر اور حیثیت سے کیا غرض تھی جو اس سے متاثر ہوتے؟ ہارون الرشید گپ اندھیرے میں اندر داخل ہوا اور فضیل بن عیاض کا نام لے کر پکارا، جو اب خاموشی اندھیرے میں خلیفہ اور وزیر دیواروں کو ٹٹولتے ادھر ادھر۔ اچانک ہارون الرشید کا ہاتھ حضرت فضیل بن عیاض کے سر پر جا لگا۔ اس نے کہا، یا حضرت، پر سرکار خاموش رہے۔ البتہ اتنا ہوا کہ فضیل بن عیاض نے اپنا ہاتھ خلیفہ کے ہاتھ میں دیا۔ ہارون الرشید مصافحہ کر کے بہت خوش ہوا اور اپنے بدن کے اندر ٹھنڈک محسوس کرنے لگا۔ فضیل بن عیاض بولے، فرمان رسول ہے، میری امت کے بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازوں پر جاتے ہیں، اور بہترین حکمران وہ ہیں جو علماء کے در دولت پر حاضری دیتے ہیں۔ ان کلمات نے ہارون الرشید کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے جاؤ حشمت کے جہاں سے روحانی دنیا میں محو پرواز کر دیا۔ پھر فضیل بن عیاض بولے، ہارون الرشید، تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے، کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ان کلمات نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ ہارون الرشید کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض کی آواز ابھری، ہارون الرشید، اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھو، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ وقت آخر کوئی وزیر، کوئی مشیر تیرا رہنما نہ ہوگا، فقط تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ ہارون الرشید پر رقت طاری ہو گئی۔ وزیر نے جب یہ حال دیکھا تو خوفزدہ ہو گیا اور کانپتے ہوئے بولا، سرکار نرمی فرمائیں، ان کے حال پر ترس کھائیں، دیکھیں ان کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ فضیل بن عیاض نے اب وزیر کی طرف رخ کیا اور بولے، تم اور تمہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بتاتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جائے، کبھی تم لوگوں نے اسے کسی غیر شرعی فعل سے ٹوکا ہے؟ تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری وزارت عزیز ہے۔ فضیل بن عیاض دوبارہ ہارون الرشید کی طرف متوجہ ہوئے، اے حسین چہرے والے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی مخلوق کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ اگر تو اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتا ہے تو بچا لے، تو ہرگز دیر نہ کر۔ کل کس نے دیکھا ہے تیرے دل میں رعایا کہ کسی فرد کے لیے بھی بے انصافی، قدورت یا بغض ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ ہارون الرشید نے وقت رخصت ہزاروں دینار ہدیہ دینے کی کوشش کی۔ فضیل بن عیاض یہ ہدیہ قبول کرنے کو قطعی تیار نہ ہوئے اور فرمانے لگے، حکمرانوں کے تحائف رشوت ہوتے ہیں، ان کو قبول کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ ہارون الرشید، میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے مجھے معاوضہ دینے کی کوشش کرتے ہو، خدا تمہیں عقل سلیم دے۔ اس کے بعد فضیل بن عیاض نے چپ سادھ لی اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔
اب بادشاہ اور وزیر نے سمجھ لیا کہ اس رخصت پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چلے تو آئے مگر درویش بابا کی باتیں ان کے دلوں میں جگہ کر گئی تھیں۔ ہارون الرشید نے اپنے دل میں ان کے لیے انوکھی محبت محسوس کی جس نے اس کے ایمان و یقین کو جلا بخشی۔ آج کی نشست نے اس کی زندگی کا دائرہ بدل دیا تھا۔ واقعی روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔